ورکر تو جو ہمارے ورکرز کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح ہمارے ورکرز کے گھروں کے اوپر چھاپے ڈالے گئے ہیں، لیکن جس طرح ورکر نے ثابت کیا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ تگڑے ہیں اور وہ خان صاحب کے وفادار ہیں. ایک تو میرا خیال میں کہ ان کی اس کنوکشن کو، ان کی انٹیگریٹی کو، کہ بڑے بڑے لوگ لوٹے بن گئے، بڑے بڑے لوگ غدار بن گئے اور ابھی بھی غدار بن رہے ہیں، وعدہ معاف گواہ بھی بن رہے ہیں، لیکن ورکر نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم نے اپنا الیکشن نہیں لڑا، ہمیں تو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی. ہمارا تو الیکشن ہمارے ورکرز نے لڑا ہے. ہمارے نشان انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو بتایا اور ہمیں 200 سے زیادہ، چاہے چمٹا تھا، چاہے جوتا تھا، چاہے انناس تھا، چاہے کھجور تھا، ہر طرح کے، یا بینگن کا نشان تھا، ہمیں اس کے اوپر عمران خان کے نام پہ جتوایا. تو ایک تو ورکرز کی یہ کمال مہربانی ہے. ہم سب ووٹ لے کر بھی یہی آئے تھے کہ ہم خان صاحب کو جیل سے باہر لے کر آئیں گے، اور انصاف بھی یہی بنتا ہے. یہ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیتے، پرامن احتجاج نہیں کرنے دیتے، جبکہ پوری قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ خان صاحب کو رہائی دینی چاہیے. میں آپ کے سامنے اعلان کرتی ہوں، ہم جب ساؤتھ پنجاب میں جلسہ کریں گے، ہم NOC لیں گے، لیکن اگر یہ آخری موقع پہ ہمارا اپنی ہٹ درمی کی بنا پر، اپنی ضد کی بنا پر، عمران خان کے خوف کی بنا پر ہمارا جلسہ کینسل کریں گے، ہم جلسہ پھر بھی کریں گے، اور ایک ہی آواز وہاں سے گونجے گی، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو. میم کب تک کر رہی ہیں یہ جلسہ ساؤتھ پنجاب میں؟ کل ہم نے میٹنگ کی ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو اسکیجول پورا کا پورا آپ کو بتائیں گے. ابھی تو محرم کا احترام ہے، عاشورہ کے ہوتے ہوئے ہم اس طرح کی کوئی وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی عاشورہ انشاءاللہ پرامن طریقے سے گزرے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو پورا اسکیجول اپنا PTI کا، SIC کا، آئین پاکستان جو موومنٹ ہے جس میں چغزئی صاحب بھی ہیں، مینگل صاحب بھی ہیں، باپ پارٹی بھی ہے، وہ سارے ہم آپ کو انشاءاللہ پورا آپ کو اسکیجول دیں گے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ فیصلہ ہونے والا ہے، کیا توقع ہے اس کے؟ توقع نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا. عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے، سب سے زیادہ ووٹ ہمیں دیا ہے، زبردستی 17 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنایا اور جن سے حکومت چل بھی نہیں رہی ہے. یہ بڑا گندا پریسیڈنٹ، بڑا برا پریسیڈنٹ ڈیموکریسی کے نام پہ دھبا ہوگا پاکستان کی سیاست میں، کہ جو پارٹی جیتے ہیں آپ اس کو زبردستی تھین میجورٹی کر کے مائنورٹیز میں چینج کر کے آپ ان کی مائنورٹیز کی سیٹ بھی لے لیں اور آپ ان کی مخصوص نشستیں بھی لے لیں. دیکھیے جو ہماری خواتین سڑکوں پہ ہمارے سمیت مار کھاتی ہیں نا، یا یہ جو ہمارے مائنورٹیز میں جنہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور بار بار ابھی بھی آپ کے سامنے، کل بھی ایک غدار آپ کے سامنے آیا، پرسوں بھی آیا، اس طرح کے غداروں نے، جو بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو تمندار اور بڑے بڑے فیوڈلز کہتے تھے اور بڑے بڑے کہتے ہیں ہماری خاندانی سیاست ہے، عمران خان کو بنانے والے ہیں، ان کی اپنی سیاست ختم ہو گئی. انہوں نے جب خان صاحب کا ساتھ چھوڑا تو یہ جو خواتین تھی یا یہ جو مائنورٹیز تھے، انہوں نے خان صاحب کے نظریے کو نہیں چھوڑا. تو یہ پارٹی ان کو oblige کرتی ہے، عزت کے ساتھ، ان کو گریس کے ساتھ تحفے میں دیتی ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، ہمیں یہ ملنا چاہیے. مجھے سپریم کورٹ سے امید ہے کہ ہمیں مایوس نہیں کرے گی اور ہمارے حق کے اندر فیصلہ ہوگا. ویسے پولیٹیکل پارٹیز کو ہماری پارٹی کی مخصوص نشستوں کے اوپر بندر بانٹ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور شرم آنی چاہیے. تھینک یو. دیکھیے خان صاحب کو ڈیل تو چاہیے نہیں. اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر، ابھی میں ہائی کورٹ کے اندر کھڑی نہیں ہوں، میں اپنی کنٹمپٹ آف کورٹ کے لیے آئی ہوں. میرے ساتھ میرے وکیل کھڑے ہیں جی، اور میرا جو ہے ابھی تک مجھے انہوں نے بلیک لسٹ کیا ہوا، مجھے ECL پہ ڈالا ہوا ہے، جبکہ میرے لیڈر عمران خان کا، ہم سب کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. تو سب سے لالی پرچم کی ہم عزت کرتے ہیں. وہاں پہ خان صاحب کو ڈیل نہیں چاہیے. اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا تو وہ 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس گرا کے ملک سے باہر جا چکے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے خان صاحب پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. کال کوٹری میں جس کو آپ کو عزت کے مقام پہ بٹھانا چاہیے تھا، آپ نے اس کو کال کوٹری کے اندر ڈالا ہوا ہے. یہ بڑے شرم کا مقام ہے اور شرمناک کیسز ان کے اوپر بنا رہے ہیں. خان صاحب کو انصاف چاہیے. انصاف ڈیلے ضرور ہوا ہے، دیر ضرور ہوئی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ہم دروازے کٹکھٹا رہے ہیں انصاف کے، ایک دن یہیں سے انصاف ملے گا. اور انصاف ملنا اس لیے بھی شروع ہونا چاہیے کہ آخر آپ کتنی دیر سچ کو دبائیں گے؟ آپ کتنی دیر پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو، سب سے ایماندار لیڈر کو، سب سے وفادار لیڈر کو آپ جیل کی کال کوٹری میں بنیں گے؟ مجھ سمیت تمام پاکستانی دعا مانگ رہے ہیں کہ خان صاحب کو انصاف ملے، وہ دوبارہ سے میں بذات خود سیاست میں رہا ہوں 30 سال. میں نے شیخ رشید کے ساتھ ایز اے پریس سیکرٹری کام. بہت بے شرمی کی بات ہے، بہت بے حیائی کی بات ہے. یہ محسن کش لوگ کرتے ہیں، غدار لوگ کرتے ہیں. آپ کبھی بھی اپنے ایسا کریئر جس میں آپ کریئر کے آخری اس کے اوپر ہوں، وہاں پہ آپ اپنے لیے دنیا میں انسلٹ لے کر آئیں، آپ اپنے لیے ڈسگریس لے کر آئیں.
اور آپ محسن کش بنے اور آپ کا نام جو ہے وہ میر جعفر کے ساتھ یا غدار کے ساتھ یاد رکھا جائے گا. دیکھیے خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے یا جو خان صاحب کا ویژن ہے یا جو خان صاحب کی وفاداری ہے پاکستان کے ساتھ یا ان کی سچائی ہے، اگر انہوں نے کبھی کرپشن کرنی ہوتی نا تو آج آپ کو عدت جیسے گھٹیا کیس ذاتی دشمنی کی بنا پر ان کی باپردہ جو بیگم صاحبہ بشرا بی بی کے اوپر نہ بنانے پڑتے. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ خان صاحب کا دامن صاف ہے، اس لیے آپ اس طرح کے گھٹیا کیس عدت جیسے کیس ان کے اوپر بنا رہے ہیں جس میں پاکستان کی تمام خواتین کی انسلٹ ہو رہی ہیں اور وہ افینڈ ہو رہی ہیں اور مجھ سمیت تمام خواتین بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں. ایسے میں چاہے پرویز خٹک ہو یا کوئی بھی ہو، ان کا اپنی ہی محسن کے خلاف، اپنے لیڈر کے خلاف اور امت مسلمہ کے لیڈر کے خلاف بیان دینا یا وعدہ معاف گواہ بننا، میرا خیال میں انہیں تاریخ میں اپنے لیے خود قبر کھو دی ہے. نہ پشتون ولی میں ایسا ہوتا ہے، نہ اچھے خون میں ایسا ہوتا ہے، نہ عزتدار لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، نہ ایون پولیٹیکل کیریئر میں ایسا کوئی ہوتا ہے. انہیں اپنا پولیٹیکل کیریئر بھی داؤ پہ لگا دیا جو کہ پہلی 8 فروری کو ختم ہو چکا تھا. کچھ دن پہلے جب ان کو خان صاحب کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا تو انہوں نے یہی فرمایا تھا نا کہ خان صاحب کو بنانے والا میں ہوں. پتہ چلا کہ ایک بالکل ینگ لڑکے سے وہ نوشہرہ سے ہار گئے، ان کا اور ان کا پورا خاندان اور خٹک صاحب کی سیاست ختم ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا سوجی کہ شاید علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ جس دن پرویز خٹک نے بیان دیا تو کے پی کے میں ہم اس کو قدم نہیں رکھنے دیں گے. کیا وہ تو کے پی کے میں داخل ہو چکے ہیں؟ نہیں، دیکھیے میری بات سنیں، یہ جو آپ کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا، جیسے ہم ہمیشہ یہ فارم 47 والوں کو کہتے ہیں کہ آپ پروٹوکال کے بغیر سیکیورٹی کے ذرا 20 لوگوں میں آپ جا کے دکھائیں نا. فارم 47 والوں کو ہم کہتے ہیں اپنے علاقوں میں جائیں، جو منسٹر بنے ہوئے ہیں، جو وزیر اعظم بنے ہوئے، نہیں جا سکتے نا کیونکہ عوام میں پاپولیرٹی نہیں ہے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا. یہی بات ہے کہ جنہوں نے خان صاحب کو چھوڑا وہ اپنے علاقوں میں حلقوں میں اپنا الیکشن جیت کے دکھائے. تو یہ جو ان کو لوگ ڈسگریس کریں گے